نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود۔ یہ دو فریق ہیں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑتے ہیں، تو کافروں کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے گئے ہیں اور ان کے سروں پر کھولتا پانی ڈالا جائے گا، جس سے جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہیں وہ سب اور ان کی کھالیں جل جائیں گی۔ اس دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے مومنین اور پانچویں قسم کے جو کافر ہیں جن کا اوپر ذکر کیا گیا، یہ دو فریق ہیں۔ فرمایا کہ جو اپنے رب کے دین اور اس کی ذات و صفات کے بارے میں جھگڑتے ہیں تو وہ لوگ جو کافر ہیں، تو فرمایا کہ انہیں عذاب کیسا ملے گا، تو اس عذاب کے بارے میں بیان کیا کہ ہر طرف سے آگ جو ہے وہ انہیں گھیر لے گی۔ فرمایا ایسے کافروں کو قیامت کے دن ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا کہ جس سے جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہوگا یعنی چربی وغیرہ ہے، فرمایا کہ وہ سب اور اس کی کھالیں جل جائیں گی۔ جہنم میں کافروں کے اوپر پانی جو ڈالا جائے گا اس کی کچھ کیفیت اس آیت میں ہے، اور حدیث پاک میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں، سنیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عذاب کے بارے میں بتایا کہ وہ پانی، انتہائی گرم پانی ان جہنمیوں کے سر پر ڈالا جائے گا تو وہ سرائیت کرتے کرتے ان کے پیٹ تک پہنچ جائے گا، اور جو کچھ پیٹ میں ہوگا فرمایا اسے کاٹ کر قدموں میں سے نکل جائے گا، اور یہ سحر، یہ جو یسحر قرآن نے کہا تو فرمایا سحر یعنی گل جانا ہے، اور پھر انہیں ویسا ہی کر دیا جائے گا، اور بار بار ان کے ساتھ ایسا عذاب انہیں قیامت کے دن دیا جائے گا۔ یعنی اتنا خطرناک عذاب ہے۔ الامان والحفیظ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کافروں پر ڈالا جانے والا وہ پانی اتنا تیز گرم ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ فرماتے ہیں دنیا کے پہاڑوں پر آج ڈال دیا جائے تو فرماتے ہیں کہ دنیا کے پہاڑ جو ہیں اس کو گلا کر رکھ دے گا۔ یعنی اتنا وہ پانی کتنا کھولتا ہوا کہ پہاڑ کتنا مضبوط ہے، لیکن ایک قطرہ فرماتے جہنم کے پانی کا اگر آج دنیا کے پہاڑ پر ڈال دیا جائے تو وہ اس کو گلا کر راکھ کر دے گا۔ اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے پناہ عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا انہی کافروں کی سزا آگے بھی ارشاد فرمائی، وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے لوہے کے گز ہیں۔ فرمایا کافروں کو یہ تو ایک عذاب تھا، دوسرا عذاب اللہ نے بتایا، فرمایا کافروں کو عذاب دینے کے لیے فرمایا لوہے کے گز ہیں جس سے انہیں مارا بھی جائے گا۔ اور یاد رکھیے گا کہ جہنم میں جن گزوں سے ان کافروں کو مارا جائے گا اس کے بارے میں بھی اور مزید میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں، سنیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوہے کے گز کی میں تمہیں بتاتا ہوں پہچان۔ فرمایا کہ اگر وہ لوہے کا گز زمین پر رکھا جائے اور سارے زمین پر رہنے والے جن و انس سب جمع ہو جائیں اور اس لوہے کے گز کو اٹھانا چاہیں تو فرمایا اسے اٹھا نہ سکیں گے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کیسی طاقت ہوگی جو ایک فرشتے کو اللہ رب العالمین عطا کرے گا جو ان کے سروں پر مارے گا، اور میرے آقا فرماتے ہیں وہ اتنا بھاری ہے کہ جن و انس مل کر، زمین والے سارے مل کر بھی اگر اسے اٹھانا چاہیں تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ اسے اٹھا نہ سکیں گے۔ اور دوسری روایت میں حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اسی گز سے یعنی زمین پر مارا جائے تو فرماتے ہیں کہ پہاڑ پر مارا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، اور گز لگنے کے بعد پھر فرمایا
کہ یہ بندے کو جو عذاب قیامت کے دن جہنمیوں کو دیا جائے گا ان کا ریزہ ریزہ ہو جائے گا، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کو ویسی حالت میں کر دے گا۔ اور امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جہنم کا ذکر کثرت سے کیا کرو، کیونکہ اس کی گرمی جو ہے وہ بہت شدید ہے، اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے، اور اس کے گز جو ہیں وہ لوہے کے ہیں۔ یعنی آپ کا مقصد یہ ہے کہ تم جب جہنم کو کثرت سے یاد کرو گے تو تمہارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ تو اسی لیے یہ جہنم کو ہمیں یاد کرنا چاہیے، اسی لیے ہمیں کہا گیا کہ 7 دفعہ روزانہ صبح کے ٹائم بندہ یاد کرے، شام کے وقت اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یہ روزانہ ہمیں یہ دعا کثرت سے ویسے بھی پڑھنی چاہیے تاکہ ہم جہنم سے اللہ کی پناہ مانگیں، کیونکہ جس چیز سے پناہ مانگی جاتی ہے یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنم سے پناہ مانگی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ جہنم سے پناہ دے دیتا ہے، پھر جنت مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا کر دیتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ جہنم کے خوفناک عذاب سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا علما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها وذوقوا عذاب الحریق، جب گھٹن کے سبب اس میں سے نکلنا چاہیں گے پھر اسی میں لوٹا دیے جائیں گے اور انہیں کہا جائے گا آگ کا عذاب چکھو۔ فرمایا کہ کافر جہنم میں گھٹن محسوس کریں گے اس عذاب کی، فرمایا کہ وہ یہ چاہیں گے کہ ہم جہنم سے نکل جائیں، تو پھر فرمایا کہ انہیں جہنم سے نکلنے نہیں دیا جائے گا، انہی گزوں سے اسے مار کر انہیں جہنم میں پھر لوٹا دیا جائے گا، اور پھر اس وقت انہیں کہا جائے گا کہ چکھو آگ کا عذاب کہ جس کا جلانا انتہائی شدید ہے۔ جہنم کیوں بنائی؟ سوال یہ بھی ہوتا ہے، یاد رکھیے اس کو علماء نے لکھا، جہنم جو ہے وہ اللہ کے جلال کا مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے جلال اور اس کی کبریائی کا اندازہ ہو جائے اور لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہیں اور اس کے خوف کی وجہ سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے رہیں۔ لیکن آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے دل اتنے کالے ہو گئے، ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ قرآن مجید ہمارے اسلاف پڑھا کرتے تھے، صحابہ پڑھتے تھے، جب جہنم کی آیات آیا کرتی تھی، ہم تابعین کو دیکھیں، اولیاء کاملین کو دیکھیں، وہ کیا قرآن کو پڑھتے تھے، تو جہنم کا جب عذاب یہ اس طرح کی آیات وہ پڑھتے تھے تو وہ انتہائی دردناک عذاب کے باوجود وہ اللہ سے اتنا ڈرتے تھے، اتنا نیک ہونے کے باوجود بھی پھر بھی وہ رویا کرتے تھے اور جہنم سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن ہمارا دل اتنا کالے ہیں کہ ہم نہ اس سے ڈرتے ہیں اور نہ جہنم سے ڈرتے ہیں، ہم پھر بھی بڑی دیدہ دلیری سے گناہوں میں مصروف ہیں۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے، جیسے ہمارے اسلاف قرآن پڑھتے تھے، جیسے وہ پناہ مانگتے تھے، مالک ہمیں بھی ویسا قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آگے ارشاد فرمایا ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریر وہدوا الی الطیب من القول وہدوا الی صراط الحمید۔ بے شک اللہ ایمان والوں کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو ان باغوں میں داخل فرمائے گا کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، انہیں ان باغوں میں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور جنتوں میں ان کا لباس ریشم ہوگا اور انہیں پاکیزہ بات کی ہدایت دی گئی اور انہیں تمام تعریفیں اور فرمایا کہ انہیں تمام تعریفوں کے لائق اللہ کا راستہ دکھایا گیا۔ جیسے کہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا، قرآن کا اسلوب ہے جہاں جہنم کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں جنت کا ہوتا ہے، جہاں مومن کا ذکر ہے وہاں کافر کا ذکر ہے۔ یہ قرآن میں یہ اللہ رب العالمین کی ترتیب۔ اب آپ نے جہنم کا سنا، اب سنیے جنت کا۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ایمان والوں کو اور نیک اعمال کرنے والوں پر جو انعامات کرے گا اس کا ذکر کیا، کہ فرمایا کہ بے شک اللہ ایمان والوں کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو ان باغوں میں داخل فرمائے گا کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور فرمایا جنتیوں کو جنت میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور انہیں ایسے موتی
پہنا یعنی وہ ان کو جو تاج دیے جائیں گے تو وہ موتی ایسے پہنائے جائیں گے کہ فرمایا کہ جس کی چمک اتنی ہوگی کہ مشرق سے مغرب تک اس کو روشن کر ڈالے گی، یعنی وہ موتی اتنے چمکدار ہوں گے۔ اور فرمایا ان جنتیوں کو اللہ جنت میں لباس کون سا دے گا؟ تو فرمایا ریشم کا دے گا کہ جسے دنیا میں پہننا مردوں پر حرام ہے۔ یاد رکھیے کہ سونا اور ریشم کے بارے میں احادیث مبارکہ میں کیا آتا ہے؟ حضرت حکیم بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں پانی کا دریا، شہد کا دریا، دودھ کا دریا اور شراب کا دریا ہے، یعنی یہ 4 دریا ہیں، پھر ان سے نہریں نکلتی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، یہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، یعنی یہ دریا ہیں، پھر ان کے نیچے سے نہریں اللہ نے جاری کر دی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے اعضاء وہاں تک اس کو زیور پہنایا جائے گا جہاں تک اس کے یعنی فرمایا کہ جہاں تک اس کے وضو کا پانی پہنچا ہوگا، یعنی جو مومن دنیا میں وضو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان وضو کے اعضاء تک، یعنی جتنا اس نے وضو میں دھویا وہاں تک اللہ تعالیٰ زیور پہنائے گا، یعنی کیا پروٹوکول اس کو جنت میں دیا جائے گا۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنتیوں کے سر پر تاج ہوں گے اور ان تاجوں کا ادنا، یعنی آپ دیکھیں کہ وہ ادنا بھی کتنا اعلیٰ ہے، فرمایا کہ جو تاج انہیں پہنائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، اس کا ادنا موتی مشرق سے مغرب تک تو روشن کر دے گا، یعنی اس میں کتنے موتی ہوں گے کہ جو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو پہنائے گا۔ یاد رکھیے گا کہ اسی طرح جو ریشم دنیا میں پہنتے ہیں ان کے لیے میرے آقا نے کیا فرمایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ میں ریشم اور بائیں ہاتھ میں سونا لے کر ارشاد فرمایا کہ بے شک یہ دونوں چیزیں میری امت پر، میری امت کے مردوں پر حرام ہیں دنیا میں۔ آج سونا پہننے والوں کے لیے پیغام ہے، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دنیا میں ریشم پہنا تو پھر وہ آخرت میں ریشم نہیں پہنے گا، اور فرمایا اسی طرح کہ ریشم وہ پہنے گا کہ جس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ جو دنیا میں ریشم پہنے گا وہ جنت میں نہ جائے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جس نے ریشم کا لباس پہنا اللہ رب العالمین قیامت کے دن اسے آگ کا کپڑا پہنائے گا، کیونکہ اس نے اللہ کی نافرمانی دنیا میں کی تو اسے قیامت کے دن ریشم کا لباس نہیں بلکہ فرمایا آگ کا لباس اللہ تعالیٰ اسے پہنائے گا۔ اور اسی آیت میں آپ نے یہ بھی سماعت کیا کہ انہیں پاکیزہ بات کی ہدایت دی گئی۔ پاکیزہ بات سے مراد کلمہ توحید ہے، اور بعض مفسرین کے نزدیک قرآن مجید ہے، اور صراط حمید سے مراد فرمایا کہ یہ دین اسلام ہے، کہ دین اسلام، قرآن مجید اور کلمہ توحید یہ پاکیزہ بات ہے جس کی ہدایت اللہ کی طرف سے دی گئی۔ آگے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد ومن یرد فیہ بإلحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم، کہ بے شک جنہوں نے کفر کیا وہ اللہ کے راستے اور مسجد حرام سے روکتے ہیں جسے ہم نے لوگوں کے لیے بنایا ہے کہ جس میں وہاں کے رہنے والوں اور دور سے آنے والوں کا حق جو ہے وہ برابر ہے، جو اس میں ناحق کسی زیادتی کا ارادہ کرے گا تو ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت سفیان بن حرب کے بارے میں نازل ہوئی کہ جس نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روک دیا تھا۔ اس پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اسے دردناک عذاب دیا جائے گا کہ جنہوں نے کفر کیا اور وہ اللہ کے دین اور اس کی اطاعت سے، اور فرمایا کہ اس مسجد حرام سے داخل ہونے سے روکتے ہیں کہ جسے ہم نے لوگوں کی عبادت گاہ بنایا ہے اور اس میں وہاں کے رہنے والوں اور دور سے آنے والوں کا حق برابر ہے۔ اور والمسجد الحرام، اس میں 2 باتیں ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر مسجد حرام سے کیا مراد ہے، مسجد حرام سے خاص کعبہ معظمہ مراد ہو، جیسا کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ صرف خانہ کعبہ مراد ہے، تو اس صورت میں علماء کہتے ہیں کہ معنی یہ ہوگا کہ مسجد حرام تمام لوگوں کا قبلہ ہے اور اس کی طرف منہ کرنے میں، اور وہاں کے رہنے والے ہوں یا پردیسی جو پوری دنیا سے وہاں جائیں،
فرمایا کہ سب برابر ہیں، سب کے لیے اس خانہ کعبہ کی تعظیم اور حرمت اور اس میں حج کے ارکان کی ادائیگی یکساں ہیں۔ طواف اور نماز کی فضیلت میں شہری ہو یا پردیسی ہو، فرمایا اس آیت میں یہ پیغام دیا گیا کہ کوئی فرق نہیں۔ اور اگر اس آیت میں مسجد حرام سے مکہ مکرمہ کی جتنی حدود ہے، یعنی خانہ کعبہ کے علاوہ بھی جتنی حدود ہے اور وہ حرم مراد ہو، جیسے قرآن نے کہا والمسجد الحرام، تو امام اعظم ابو حنیفہ جن کے ہم مقلد ہیں وہ فرماتے ہیں کہ پھر اس صورت میں اس آیت کا معنی یہ بنے گا کہ حرم شریف شہری ہو یا پردیسی ہو سب کے لیے برابر ہے، اس میں رہنے اور ٹھہرنے کا سب کو حق ہے، جبکہ کسی کو بھی اس کے گھر سے کوئی اس کو نکال نہیں سکتا کہ جب یہ حرم شریف میں چلا جائے۔ اسی لیے امام اعظم نے ایک فتویٰ دیا، اور کیا فتویٰ دیا؟ اس بات پر فتویٰ دیا کہ مکہ مکرمہ کی زمین کو بیچنے اور اس کا کرایہ حاصل کرنے کو منع کرتے تھے، کیونکہ اس آیت سے، اور اسی لیے احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا کہ مکہ مکرمہ حرم ہے، اس کی زمینیں فروخت نہ کی جائیں، اور اسی طرح فرمایا کہ جو اس میں ناحق زیادتی کا ارادہ کرے گا۔ کیا مسجد حرام میں ناحق زیادتی سے کیا مراد ہے؟ تو علماء نے اس کے بارے میں چند اقوال لکھے۔ فرمایا اس سے شرک اور بت پرستی بھی مراد ہو سکتی ہے۔ نمبر 2 فرمایا اس سے ہر ممنوع قول اور ممنوع فعل مراد ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ مسجد حرام خانہ کعبہ کے خادم کو گالی دینا بھی مراد ہے، کہ اگر وہاں جا کر کسی نے اس کو گالی دی تو یہ بھی وہ ہے کہ جو اس میں ناحق زیادتی کرنے کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ نمبر 3 فرمایا کہ اس حرم میں احرام کے بغیر داخل ہونا، یہ حرم کے ممنوعات کا ارتکاب کرنا، اسی طرح جیسے شکار کرنا، وہاں درخت وغیرہ کاٹنا، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو تجھے قتل نہ کرے تو اسے قتل کرے، جو تجھ پر ظلم نہ کرے تو اس پر ظلم کرے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو وہاں پر ناحق زیادتی کا ارادہ کرے گا تو پھر ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ یہ شان نزول جو ہے وہ بھی اس آیت کا دوسرے حصے کا شان نزول بھی عرض کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن انیس، یہ ابن خطل اس کو کہا جاتا تھا، یہ کاتب وحی بھی تھا لیکن یہ مرتد ہو گیا تھا بعد میں، تو اس کو 2 آدمیوں کے ساتھ بھیجا تھا، جن میں ایک مہاجر تھا ایک انصاری۔ یہ جو مہاجر اور انصاری تھے ان دونوں نے اپنے نسب کی فخریہ باتیں کرنا شروع کر دی، تو یہ عبداللہ بن انیس کو ان کی باتیں سن کر غصہ آیا، تو اس نے کیا کیا، انصاری کو قتل کر دیا، تو اور خود مرتد ہو کر وہ مکہ مکرمہ کی طرف بھاگ گیا۔ تو اس پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل کر کے فرمایا کہ جو اس میں ناحق کسی زیادتی کا ارادہ کرے گا تو ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اور پھر ہوا یہی تھا کہ یہ ابن خطل جو ہے یہ گستاخ رسول بھی تھا، پھر یہ کعبے کے پردے میں چھپ گیا تھا۔ تو میرے آقا کی بارگاہ میں صحابہ آئے تھے، جس دن حضور نے فتح مکہ کے دن علل اعلان سب کو معافی دے دی تھی، لیکن فرمایا تھا کہ ابن خطل جو ہے وہ کعبے کے پردے میں چھپا ہوا ہے، فرمایا اسے وہیں قتل کر دیا جائے۔ تو پھر یہ مرتد ہو چکا تھا تو اسے وہیں قتل کر دیا گیا تھا، کیونکہ اس نے بہت بڑی، ایک تو مرتد ہو گیا تھا اور اوپر سے یہ گستاخ بھی تھا، تو اسے سزا بھی ملی۔ تو یہ قرآن نے یہاں پر بتایا کہ حرم شریف کا ادب بھی ہمیں سکھایا۔ اب کل سے جو آیات شروع ہوں گی، کیونکہ یہ سورہ حج کہلاتی ہے، اور اب حج کے بارے میں آپ سنیں گے اور بہت سی باتیں آپ کو سماعت کرنے کو ملیں گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی، کیونکہ کل تو شب معراج ہے، شب معراج کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو جو حرم شریف سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، اس حرم شریف کے سفر معراج کا صدقہ اللہ ہمیں زندگی میں بار بار حج مبرور کی، عمرہ مقبول کی بار سعادت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین
وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما دے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم ہمیں نمازوں میں خشوع و خضوع عطا کر دے، اخلاص کی دولت دے دے، ہر قسم کی بدگمانیوں سے بچا لے یا اللہ، ہر قسم کے گناہ سے بچا لے، ہر قسم کے شریروں کے شر سے بچا لے، ہر قسم کے ظالموں کے ظلم سے بچا لے، جادو ٹونے نظر بد سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، مہنگائی کے عذاب سے محفوظ فرما یا رب العالمین۔ ہماری روزیوں میں برکتیں عطا فرما، رزق حلال وسعت سے عطا فرما، ہمارے رزق دسترخوان کو وسیع کر دے اللہ، برکت والی، عزت والی، کشادہ، حلال، طیب، پاکیزہ روزی عطا فرما، حرام کے لقمے سے بچا لے اللہ۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں، جس کے دل میں جو مراد ہو اللہ، سب کی مرادوں پر